یار یہ کیمرے تم لوگ لگا لو تو ہم شروع کریں بیٹا. ہاں چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت خوش بھی ہوں کہ 14ویں عالمی اردو کانفرنس جو بغیر کسی تعطل کے 14 سال سے ہو رہی ہے اس کے پروگرام کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. اور ہم نے بڑی محنت کر کے پروگرام بنایا ہے. بدقسمتی سے ہمارے بہت بڑے اسکالرز اس دنیا سے چلے گئے ہیں. خاص طور پہ یہ اسی سال شمس الرحمان فاروقی صاحب اور شمیم حنفی صاحب بھی چلے گئے. اس کے باوجود پوری دنیا میں جو لوگ اردو ادب کے جتنے بڑے نام ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں شامل کریں. اور ہمارا اس سال کا چونکہ ہم نے اس اردو کانفرنس سے ہم 75ویں انڈیپینڈنس جو ایئر کی سیلیبریشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں جو کہ چل رہا ہے, اور ہم اس کے ساتھ اپنا کلچر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے تھیم اس کی یہی رکھی ہے, سیلیبریٹنگ انڈیپینڈنس اینڈ کلچر اور ڈائیورسٹی. اسی لیے ہم نے 3 سال سے یہ کیا تھا کہ پاکستان کی باقی زبانوں کو بھی عالمی اردو کانفرنس کے ساتھ شامل کیا تھا, سندھی, پنجابی, بلوچی, سرائکی, پشتو. اور اس کا ایک بڑا اچھا ایک فیڈ بیک آیا. اور چونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کے جتنے جو بھی صورتحال مختلف صوبوں میں لوگ رہتے ہیں اور وہاں ان کی زبانیں اور ان کے ثقافت کو بھی پروموٹ کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آرٹس کونسل آف پاکستان ہیں تو اس کو ہم پروموٹ کریں. تو یہ پہلی کانفرنس ہے کہ جس میں آرٹس کونسل کے اسپانسرز بھی ہم نے لیے ہیں. اور یہ ہر سال اختر علی اختر سوال پوچھتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, تو پیسے آرٹس کونسل سے آتے تھے. تو میں ایک تو تعارف بھی چھوٹا سا کرانا چاہتا ہوں کہ رضوان حسین صاحب جو ہیں یہ سلام تکافل کے ایم ڈی اور سی ای او ہیں. اور چونکہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہے تو یہ ہماری لٹریری سائٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں. پرفارمنگ آرٹ کو یہ چونکہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا تو اس کے علاوہ مشاعرے اور جتنا بھی لٹریری سائٹ ہے اس کی اسپانسرشپ میں سلام تکافل کا بڑا حصہ ہے. سلمان حسین جو ان کے بھائی ہیں لیکن اپنی الگ کمپنی چلاتے ہیں, ایک بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی آئی ٹیکنالوجی, اس کے گروپ چیئرمین ہیں, تو یہ ہمارے اسپانسر ہیں. علیم لاشاری صاحب ہمارے ڈی جی کلچر ہیں اور کلچر تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس سال بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور لیڈ اسپانسر ہیں وہ ہے بینک آف پنجاب. تو وہ چونکہ لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے اسپانسر ہیں. تو اس کانفرنس کا جو خرچہ تھا جب میں نے ان سے بات کی اور بینک آف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ظفر مسعود ان سے بات کی اور سلمان سے بات کی تو انہوں نے کہا اتوار کو میرے ساتھ چائے پئیں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے چائے پی اور پھر انہوں نے کہا کہ کتنے خرچہ آپ کا ہے. تو ایک میجر شیئر آپ سمجھیں کہ بینک آف پنجاب نے اور انہوں نے مل کر کے اور منسٹری آف کلچر نے یہ اس جتنا خرچہ ہے تو پھر ہم نے اس میں ذرا زیادہ چیزیں ایسی ڈالیں خرچے والی, مطلب ناہید صدیقی اس میں موجود ہیں اور بھی اسی طرح کے بہت سارے سیشن ہیں. تو یہ ایک تو میں یہ ان کا تعارف کرانا چاہ رہا تھا. دوسرا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے, میرا خیال ہے آپ کے پاس موجود ہے, اور اس پہ یہ اب اردو کانفرنس جو ہے نا ایک روایت بن گئی ہے. یہ دنیا میں سب سے پہلے آرٹس کونسل نے شروع کی تھی اور پھر مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہو گئی. لاہور, فیصل آباد, گجرات, بھاولپور, ملتان,
تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ایک پودا ہم نے 14 سال پہلے لگایا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، اور اب ساری دنیا میں سال بھر تک ہمارے ممبر، کراچی میں رہنے والے، ساری دنیا میں جو ادیب لکھنے والے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس کب ہوگی۔ تو یہ کانفرنس 9 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے۔ 9 دسمبر کو 3:30 بجے اس کا اناگرل سیشن ہوگا، جو چیف منسٹر سندھ اناگرل سیشن میں چیف گیسٹ ہوں گے، اور اس کے بعد ایک شام فیض ہم نے رکھی ہے جس میں فیض صاحب کی بیٹی منیزہ ہاشمی، افتخار عارف، پھر انہی کا نواسہ عدیل ہاشمی، اور اس میں پھر رقص بھی ہیں اور پڑھت بھی ہے، اور اس کے بعد ہم نے میوزک کا بھی ایک سیگمنٹ رکھا ہے فیض صاحب کا۔ اور ہمارے جو روایتی سیشن ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس میں ہم نے یہ کیا جیسے ناول پہ ہم نے الگ سیشن رکھا، افسانے پہ ہم نے الگ سیشن رکھا ہے، نظم پہ الگ ہے، اور غزل پہ الگ سیشن ہے، پھر تنقید پہ سیشن ہے۔ اور انڈیا سے چونکہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے انڈیا سے کون آ رہا ہے، تو انڈیا کا بارڈر بھی بند ہے اور ویزے بھی بند ہیں، لیکن وہ اس سے فائدہ ہو گیا ہے بہت سارا۔ وہ فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے 1 2 3 لوگ آ پاتے تھے، اب چونکہ ڈیجیٹلی ہماری کانفرنس ساری دنیا میں جاتی ہے اور 40 فٹ کی اسکرین پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، تو انڈیا سے پہلی تمام کانفرنسوں سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں۔ مطلب جو پہلا افتتاحی اجلاس میں گوپی چند نارنگ صاحب بھی ہیں، اس کانفرنس میں گلزار صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جاوید صدیقی بھی ہیں، انیس اشفاق بھی ہیں، اس میں ناولسٹ بھی ہیں، اس میں شاعر ہیں سارے، فرحت احساس، منظر بھوپالی، عصمت مہدی، خوشبیر سنگھ شاد۔ تو مطلب کافی زیادہ انڈیا، چونکہ یہ 2 بڑے اردو کے مرکز تو انڈیا اور پاکستان ہی ہیں، تو اس میں سے بھی پھر کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، اور پاکستان بھر سے تو پچھلی تمام کانفرنسز سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی بار کووڈ کی وجہ سے کوئی 30-40% لوگ فزیکلی آ سکے تھے، لیکن اس دفعہ جس طرح ایک جوش و جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ 2 سال سے جو صورتحال ہے ایسی رہی ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں۔ تو میں میڈیا کا پہلے دن سے میڈیا نے اس کانفرنس کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کانفرنس کی جتنی کوریج ہوتی ہے پاکستان میں کسی بھی ایونٹ کی نہیں ہوتی، چاہے وہ گانے بجانے کا ہو، رقص کا ہو، کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو۔ 5-6 دن تک پاکستان کا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جس طرح سے تو جو ایک تاثر تھا کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا صرف کمرشل چیزوں کو کرتا ہے، یہ اردو ہمارا سندھی میڈیا بھی اسی طرح سے اس کو کور کرتا ہے جس طرح سے ہمارا اردو میڈیا کرتا ہے۔ انگریزی میڈیا اس سے زیادہ کور کرتا ہے، حالانکہ یہ اردو کی کانفرنس ہے، تو ہم اس پہ بہت مطمئن بھی ہیں اور ہم شکر گزار بھی ہیں۔ تو میں اب ہمیشہ پہلے پورا پروگرام پڑھ کے بتاتا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ بہت ہی ایک ڈائیورسٹی ہے اس میں، اور پہلے سے بہت زیادہ اس میں سیشن ہیں، اور بہت سارے یاد رفتگاں کے لوگ بھی۔ پھر یہ سینٹرنری ایئر ہے ساحر لدھیانوی اور مشتاق احمد یوسفی کا، ان کے بھی سیشن ہیں۔ پھر افتخار عارف صاحب کی کتاب آئی ہے، وہ بھی ہے۔ پھر کچھ 25-30 کتابیں بھی کی بک لانچ بھی ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے ایک پاکستان کا ثقافتی اور سماجی منظرنامہ 75 سال کا ریویو کر رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے کیا مسائل ہیں، اس پہ بہت بڑی بڑی اپنے شعبے کی خواتین، جسٹس ناصرہ زبیری سے لے کے اور یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کو ہم نے سنجیدہ، ہم نے معیشت کو بھی ٹچ کیا ہے، اور حفیظ پاشا صاحب اس میں موجود ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ کلچر جو ہے اب وہ بہت، اس کی جو ڈیفینیشن بہت واسٹ ہو گئی ہے۔ آپ کی سوسائٹی کا ہر ایلیمنٹ کلچر کا پارٹ ہے، چاہے وہ آپ کی اکانومی ہے، چاہے آپ کی پالیٹکس ہے، یا کوئی بھی۔ تو ہم نے ہارڈ کور پالیٹکس کو اس طرح سے ٹچ نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے سماجی ثقافتی ہو، یا پاکستان میں ہم نے میڈیا کے ریویو کا ایک سیشن رکھا ہے، اس پر بھی بات ہوگی ساری۔ اس کے علاوہ نوجوان جو نئے میڈیاز میں آ رہے ہیں اس پر بھی سیشن ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے 1-2 مہینے مسلسل ڈیلیبریشن کر کے، مشورے کر کے، کہ جو بہتر سے بہتر ہو وہ ہم اس میں کر سکیں۔ میں سوال بھی لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو اس عالمی اردو کانفرنس کے اسپانسر ہیں
اور بہت ہی فراغ دلی اور گریشسلی انہوں نے اس میں اپنا کمرشل اینگل دیکھنے کے بجائے اپنی تہذیب اور ثقافت اور زبانوں کی سپورٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، تو یہ بہت خوش آئند ہے. تو میں رضوان حسین صاحب سے بات کروں گا کہ وہ کچھ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں. تھینک یو شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. لاسٹ ایئر جب میں نے شاہ صاحب سے ذکر کیا کہ ہم اس کانفرنس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اس وقت آئی تھنک تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی، تو ہم لاسٹ ایئر اس کا حصہ نہیں بن سکے. میری والدہ کا تعلق امروہہ سے ہے، اور ہم نے اپنے بچپن میں ہمارا کچھ خاندان میں رئیس امروہی صاحب، جون الویہ صاحب بھی بڑے ہمارے قریبی ان سے ایک رشتہ داری کے ہیں، تعلق کے ہیں. لیکن بڑا ایک ادبی ماحول گھر میں، ہماری والدہ بہت پڑھنے کی شوقین اردو، تو ہم نے بچپن سے اردو پڑھی اور شاعری بھی پڑھی، نثر بھی پڑھی، اور اردو میں ہمیشہ بہت اچھے نمبر آتے تھے، بلکہ سندھی میں بڑے اچھے نمبر آتے تھے. تو جو اردو ادب ہے اس کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہے. ہماری تاریخ شاید پچھلے 100-200 سال کی عظیم تاریخ ہے، اور اردو ادب سے ہٹ کے اگر جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو دوسرے بلوچی ادب ہے، پنجابی ادب ہے، اس کو اس میں شامل کرنے سے میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کو 4 چاند لگ گئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ کمرشل اینگل کتنا ہے اس میں، کتنا نہیں ہے، لیکن جب تک ہم پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آگے نہیں بڑھیں گے تو ثقافت اور کلچر کا جو ہم اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے اس میں، تو وہ ایک ہم صرف سرکاری اداروں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید وہ میرے خیال میں کافی نہیں ہوگا. مجھے بہت خوشی ہے کہ شاہ صاحب نے ہمیں موقع دیا اور آج ہم آپ سب کے سامنے یہاں بیٹھے ہیں، اور وی بلیو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کانفرنس کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ اس کو ایک یادگار موقع کے طور پہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. تھینک یو رضوان. جی سلمان صاحب. شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایز رضوان صاحب ہے، ادھر موڑ لو تھوڑا سا، اپنی سائڈ پہ کر لو، ایسے، ہاں ایسے. رضوان صاحب نے جیسے کچھ ماضی کے تاروں کو چھیڑا ہے والدہ کے حوالے سے، اور جو خاندانی ہمارے کچھ رواج ہیں اس کے حوالے سے، تو زبان کلچر معاشرے کی اساس ہے. دنیا میں جو قومیں آگے بڑھی ہیں اپنی کلچر کو، زبان کو سپورٹ کرتے ہوئے آگے بڑھی ہیں، بلکہ اس میں پرائڈ لیتی ہیں. تو ہمارے جیسے انٹرپرینرس کے لیے یہ ضروری ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کر پائیں. اور شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا. تو ہماری سوچ یہ ہے کہ نہ صرف اس ایونٹ کو اس سال کامیاب بنائیں، بلکہ انشاءاللہ آگے بھی 14ویں کے اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی تو 28ویں کانفرنس میں بھی اس میں شامل ہوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سلمان. علیم لاشاری صاحب ہمارے ڈی جی کلچر ہیں اور پرماننٹ اسپانسر، سپورٹر، دوست ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ پروموشن آف کلچر، لٹریچر اور اس میں ساتھ ساتھ رہا ہے. تو اس سال بھی جس طرح یہ ایونٹ ہو رہا ہے کووڈ کے بعد، تو اس میں امید ہے کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی فزیکلی بھی موجود ہوگی اور سوشل میڈیا پہ بھی اس ایونٹ کو دیکھے گی. تو ایز یوزول ہمارے منسٹر صاحب کی بھی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے کہ کلچرل ایونٹ جہاں بھی ہوں ان کو ہم پروموٹ کریں. اور ان کا تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں کریں، دوسری جو کلچر کو پروموٹ کر رہی ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں. تو یہاں سندھ میں بلکہ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ آرٹس کونسل آف پاکستان ہے جو کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کی وسعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس حوالے سے کہ یہ یہاں لینگویج بیریئر کوئی نہیں ہوتا، اور کسی قسم کی نہ مذہبی بیریئر ہے نہ لینگویج بیریئر ہے. تو سب سے اچھی بات ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی یہی ہے کہ کلچر ڈپارٹمنٹ بھی ان دونوں چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. اور یہاں پہ جتنے ایونٹ اس میں رکھے گئے ہیں، ہم سب آپ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ آئیں گے، امید ہے کہ سب
इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। थैंक यू। शुक्रिया लशारी साहब। हाँ, वो इसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन एक हमने गुज़श्ता चंद बरस से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किए थे, तो ये हम रखते तो इसको सीक्रेट हैं और आखिरी दिन ही अनाउंस होता है, तो वो भी हम कर रहे हैं। और वो अवार्ड भी इस बार बैंक ऑफ पंजाब ने स्पॉन्सर किया है, तो मैंने कहा ये भी हम इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ। और इससे पहले कि मैं एजाज भाई को कहूँ कि आपका शुक्रिया अदा करें और कुछ कहें, कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ, अगर नहीं है तो फिर हम शुरू करते हैं। जी, अच्छा, नहीं तो आप इधर आ जाए ना। नहीं, आई थिंक इट्स ओके। ओके, मैंने कहा बस मैं पार्टिसिपेशन के लिए क्योंकि फरीद साहब ने मुझे कहा कि मैं लाहौर में हूँ। या इज इन लाहौर। ही वाज सपोर्ट। दैट्स व्हाई आई एम हियर, यू नो, आई एम हेडिंग यहाँ का बिजनेस, साउथ का बिजनेस हेड कर रहा हूँ, so that is why I'm just participating. Thank you so much. तो आप कुछ बोले ना भाई, आप हेड कर रहे हैं ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बताएं ना। Actually, मैं तो बस छोटी सी बात ये कहूँगा कि all of a sudden, you know, when I got to know that bank is sponsoring, you know, such an event, तो अगर मेरी बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे, तो मेरे अम्मा अब्बा दोनों लखनऊ से हैं, तो हमारे घर में आज भी और आपके प्रेसिडेंट अमरोहे से हैं। अमरोहे से हैं जनाब। तो वो जब बैंक ऑफ पंजाब में मैंने ज्वाइन किया तो लोग कहने लगे यार वो आप पंजाब से ही हैं, तो मैंने कहा ज़रूरी तो नहीं है, तो मैं तो अम्मा अब्बा दोनों लखनऊ से हैं। सो दैट मैंने आई वर्कड इन कराची, सो दैट पंजाब में रहे ज़रूर हैं, लेकिन लैंग्वेज वैसी हो गई है। अब्बा अम्मा को आज भी घर में जो चाचा मामा पापा के बच्चे हैं वो अम्मी हजूर अब्बू हजूर कहते हैं, यू नो, तो वो कल्चर है अभी भी। तो मैं तो बड़े इंटरेस्ट से यहाँ पे आया था, लेकिन आज वो बिजनेस के टारगेट्स प्रेशर्स हैं तो मैं शायद टाइम ना दे सकूँ, लेकिन ये कि अगर ये 3 दिन 4 दिन है तो आई विल डेफिनेटली विल पार्टिसिपेट इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच फॉर, यू नो, इनवाइटिंग मी। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उर्दू को पंजाब ने प्रमोट किया है पिछले 300 साल में। अच्छा, शाह साहब, मेरा सवाल है आपसे, इधर में। जी अजय अख्तर। हाँ, एक तो चौधरी का चांद मुबारक हो आपको कि मैं पहली कॉन्फ्रेंस से इसको कवर कर रहा हूँ, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपको इस उर्दू कॉन्फ्रेंस से जो आप इतने अरसे से फ़ाइट कर रहे हैं, उर्दू ज़बान को क्या फ़ायदा हुआ और आपकी क्या क्या अचीवमेंट है, ये दोनों ज़रा हमारे नए व्यूवर को भी बताइएगा। मेरी अचीवमेंट पे तो सारा दिन लग जाएगा, तो वो सबको पता है, मैं कुछ नहीं बताना चाहता, लेकिन उर्दू ज़बान या कोई भी ज़बान या तहज़ीब और सकाफ़त है, इसका कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं होते इन चीज़ों में। ये कौमों का पूरा एक सकाफ़त बनती है सैकड़ों हज़ारों साल में। इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट ज़रूर होता है कि जब आपकी सकाफ़त, आपका हेरिटेज, अगर आप उस पर पूरी तवज्जो नहीं देंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो आने वाली नई नस्लें हैं वो उसकी आ गई ख़त्म हो जाएगी उनको, और वो फिर एक कल्चरलेस नेशन हो जाएगी। तो किसी भी सोसाइटी की मौत ये है कि उसकी सकाफ़त उससे छीन ली जाए। तो मैं समझता हूँ इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको प्रिजर्व भी किया जाए और आने वाली नस्लों तक पहुँचाया जाए। मकसद ये है, और मैं समझता हूँ कि बहुत अवेयरनेस हुई है और 50 शहरों में कॉन्फ्रेंसें शुरू हो गई हैं, गांव-गांव में लोग लिख रहे हैं, और ये डिजिटल मीडिया की वजह से हज़ारों लोग सामने आए नए लिखने वाले। तो मैं समझता हूँ हो तो रहा है। और जनाब कोई सवाल? मैंने इनसे कहा था मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछता, वो कह रहे थे क्यों। अरे खालिद फरचोरी तुम कुछ बोलो। अब जो आपसे पूछेगा वो अपने लिए पूछेगा। हाँ, अलग से बाहर आपकी इंपॉर्टेंट बातें सबसे क्यों शेयर हों, लेकिन बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने फरमाया जिस तरह, तो इसको अब कोविड के बाद से आपने ऐसी क्या चेंजेस, इसमें भी क्या हमें कुछ हर्डल्स रहेंगे कोविड के, या अब ये इंशाल्लाह बिल्कुल फुल फ्लो में जाएगा? देखिए, अब चूंकि एक नया वेरिएंट आया है, अफ्रीकन वेरिएंट, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अभी तक उसका कोई केस तो नहीं मिला, लेकिन हमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि पिछली बार तो अगर आपने देखा होगा तो हमने ऑडिटोरियम्स भी 50% कैपेसिटी पे किए थे। इस दफ़ा 50% पे तो नहीं करेंगे, बट कोशिश ये करेंगे कि मास्क इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र मौजूद हों, और सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को दाखिले की इजाज़त होगी। ये तो यकीनी बात है। अगर बच्चे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम वैक्सीनेशन अगर हो गई है तो उससे वो हम ज़रूर करेंगे। जी जनाब,
مجھے آواز آ رہی ہے آپ خوش ہیں کہ آپ کو اسپانسر ملے، تو یہ میرا خیال یہ ایک کامیابی اور نہیں ہے کہ آپ کی کانفرنس کے لیے آپ دوسرے ادارے آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں خود، تو میرا خیال یہ بھی ایک سنگ میل آپ کے لیے ثابت ہوگا. اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی ہیں کہ خود بھی یاد نہیں ہیں. تو خوشی تو بہت ہے کہ سوسائٹی نے ایکنالج کیا. کارپوریٹ سیکٹر جو عام طور پہ اس طرح کے اداروں میں نہیں آتا وہ آ رہا ہے اور وہ ایک اپنی رسپانسبلٹی سمجھ کے آ رہا ہے. تو یہ تو بہت خوشائند بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بہت زیادہ آپ اگر دیکھیں گے بھی تو اس میں بہت زیادہ کوئی اوور برانڈنگ نہیں ہوگی. اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد اپنی تہذیب اور اپنی زبانوں سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. ہماری تو گرانٹ آتی ہے گورنمنٹ سے، تو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ کافی شاپ بنا رہے ہیں. جو ہماری پرانی بلڈنگ ہے اس کو ری ڈو کر رہے ہیں. تو یہ جو ہم یہاں سے اس طرح کے ایونٹ پہ ہمیں سپورٹ آ جاتی ہے تو ہمارے فنڈ پہ انفراسٹرکچر پہ، کیونکہ میری اکیڈمیز میں 500 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے کلاس روم بن رہے ہیں، پوری بلڈنگ ری ڈو ہو رہی ہے، اکوپمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ سپورٹ ملے گی کہ ہم زیادہ چیزیں کر سکیں گے. تو بہت ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ ہے اور میں خوش ہوں. اچھا شاہ صاحب، یہ نوجوان شعراء کو، آپ کدھر؟ ہاں میں ادھر ہوں، اے پی پی سے کرم علی شاہ. ہاں قائم علی شاہ. کرم علی سائیں. ہاں جناب، یہ نوجوان شعراء کو یہ شکایت رہتی ہے کہ عالمی اردو کانفرنس میں ہمیں مواقع نہیں دیے جاتے، اور دوسرا یہ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ کہ اصناف پہ جو ہیں لیکچر کروائے جائیں، جو شاعری کے مختلف اصناف ہیں اس پہ لیکچر کیا جائے. اور ایک اور سوال ہے کہ کیا کووڈ کا جو نیا ویریئنٹ آیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو کوئی ایسی ایڈوائز دی کہ کانفرنس ملتوی کی جائے؟ یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. کانفرنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایڈوائز نہیں ہے، نہ کوئی ایڈوائز آئے گی. کانفرنس ہوگی. الیکشن ہو رہے ہیں ان 133 میں، جنرل اس کے لوکل باڈیز کے کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں. کانفرنس ہو رہی ہے، یہ طے ہے. دوسری بات، نوجوانوں کا پورا مشاعرہ رکھ دیا. اب اس کو کھول کے پڑھنا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ پچھلے کئی سال سے ہم 2 مشاعرے کرتے ہیں. تیسرا، جو اصناف کی آپ بات کر رہے ہیں تو بھائی اس میں کم از کم 10 سیشن ہی اصناف کے ہیں. نظم کا اسٹرکچر کیا ہوگا، دنیا کے معروف نقاد اگر آپ مختلف موضوعات اسے کھول کے روز پڑھیں، نظم پہ اس پہ بھی تنقید ہے، غزل کا بھی وہی ہے، ناول کا بھی وہی ہے. تو وہ تو سارے رکھے ہوئے ہیں. جی جمالی صاحب. شاہ صاحب، ایک تو بہرحال مبارکباد کی بات ہے کہ ہر سال یہ بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اردو کے 2 بڑے ممالک ہیں، پاکستان اور انڈیا، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی دنیا ہے نا، لوگ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، چھاپتے بھی ہیں، فلم اور بہت ساری چیزیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس انڈیا اور پاکستان کے علاوہ اس عالمی اردو کانفرنس کا دیگر ممالک میں کیا ریسپانس ہے؟ کیا لوگ بولتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ خاصے لوگ تو آ بھی رہے ہیں اس کانفرنس میں. ہوا یہ ہے کہ اصل میں تو اوریجن یہی ہے. یہاں سے لوگ اپنے ترک وطن کر کے تلاش معاش میں باہر چلے گئے روزگار کے لیے. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، یا کچھ لوگوں کے بچے باہر جا کے سیٹل ہو گئے، انہوں نے اپنے والدین کو وہاں بلا لیا. تو وہ زیادہ تر جڑے ہوئے ہیں پورے یورپ میں. تقریباً ہر شہر میں اردو کی اپنی مجالس بنی ہوئی ہیں. یورپ میں ابھی کانفرنس ہوئی ہے. کینیڈا میں بہت بڑا مرکز ہے. کئی ساری تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. امریکہ کے مختلف شہروں میں، لنڈن میں، مانچسٹر میں، جرمنی میں، اسکینڈینیویا سے بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، فن لینڈ سے بھی آ رہے ہیں، سویڈن سے بھی آ رہے ہیں، نصر ملک، ارشد فاروق. امریکہ سے بھی آ رہے ہیں، سعید نقوی صاحب آ رہے ہیں، شاہدہ حسن کینیڈا سے، تقی آبدی صاحب، اشفاق حسین. تو آ بھی رہے ہیں. اور انہوں نے ہم نے ہر سال ایک کرتے تھے سیشن اردو کی نئی بستیوں کے نام سے. اور اس کے علاوہ پھر مختلف زبانوں میں، جاپان میں، چائنا میں، ترکی میں، مصر میں، مختلف یونیورسٹیوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے. اردو کی چیئر ہے اور وہاں سکھائی جاتی ہے، جو ان کو ڈپلومیٹک پرپس کے لیے بھی کام آتی ہے اور پھر تراجم کے لیے بھی کام آتی ہے. تو یہ انٹریکشن ہے اور سب سے ہمارا رابطہ ہے آسٹریلیا تک سے. میرے خیال میں ہو گیا. مطلوب تو کچھ بول نہیں، اچھی بات کرنا. تھینک یو.
اس کے لیے مجھے اعلان ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی قومیتیں ہیں سب کو یہ ہوگا. اصل میں بنیادی طور پہ یہ شروع ہوئی تھی اردو کانفرنس, اس کے بعد ہم نے شامل کیا. اب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ مارچ کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کی پہلی سب سے بڑی قومی ثقافتی کانفرنس ہو رہی ہے آرٹس کاؤنسل میں, اور اس کے ساتھ فوک فیسٹیول ہو رہا ہے. اور اس میں ہم جو ہے ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم چاروں چیف منسٹرز کو اناگرل پہ بلا رہے ہیں, دونوں پرائم منسٹرز کو بلا رہے ہیں کشمیر اور جی بی کے, اور وہاں کے آرٹسٹ, وہاں کے رائٹر, اسکالر اور تمام زبانوں کا, اس میں بھی ہم اردو کو شامل کریں گے. بیسیکلی ہم کوئی ڈائریکٹلی پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہے, لیکن پاکستان سے ہمارا بہت انٹرسٹ ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فیڈریشن پہ جو اتنے وار ہوتے ہیں صرف کلچر اس کو بچا سکتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پلورل سوسائٹی ہم بنائیں, انکلوسیو سوسائٹی بنائیں جس میں ساری قومیتیں, ساری زبانوں کو ان کے برابر کے حقوق ملیں, ان کو زبانوں کو. تو وہ ہے کہ ہم کانفرنس, چونکہ مارچ میں ہمارا 75واں سال بھی ہے نا یہ, اور مارچ میں وہ قرارداد پاکستان بھی آئی تھی کہ یہ فیڈریٹنگ یونٹ ہوں گے, ان کو مکمل آزادی ہوگی. تو وہ ہم ایک بہت ہی بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے ویسے تو پروگرام ہم جی بی کے یہاں کرتے رہتے ہیں کلچرل اور ساری زبانوں کے, لیکن ہم اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہم تو انشاءاللہ مارچ میں اس پہ رات دن کا, اور پھر سارے ان کا میوزک اور ان کے رقص اس میں شامل ہوں گے. یہ بہت بڑا ایک فیسٹیول ہوگا جو مارچ کے دوسرے ہفتے کا جو ویکینڈ ہوگا, 4 دن کا فیسٹیول کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کا جی بھر جائے گا انشاءاللہ. بس نا اجاز بھائی, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 14 سال سے جو بھی ہماری کانفرنس ہے, 14ویں کانفرنس ہے, اس سلسلے میں اب تک کانفرنس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو آپ کا رول رہا ہے, اس کو تو ہم لوگ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس ہر کانفرنس کی کامیابی میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. پھر آج اسپانسرز موجود ہیں. یہ بات میں اپنی ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں کہ اکثر اسپانسرز, تگڑے اسپانسرز رابطہ کرتے تھے شاہ صاحب سے, مگر شاہ صاحب ذرا ان کو دور رکھتے تھے. کیا وجہ تھی وہ مجھے, مگر اب باقاعدہ شاہ صاحب نے انکلوڈ کیا ہے, تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے ضرور جس کی وجہ سے انکلوڈ کیا ہے, اور ان کو اندازہ ہے کہ ان کی انکلوڈ کرنے سے آرٹس یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کا کیا رول ہوگا, یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. ایک مزے کی بات یہ کہ اس میں 10 تاریخ کو ایک سیشن ہے جو ایجوکیشن پر ہے, تعلیم پر ہے, اور اس کے اندر پی ٹی آئی والوں کو بھی بٹھایا, منسٹر شفقت محمود صاحب کو بھی بٹھایا, اور سندھ کے کلچر کے منسٹرز کو بھی بٹھایا. 2 منسٹر وہ ہیں کلچر, تو پی ٹی آئی اور ان کو ملانا جو ہے وہ ایک آج کل کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, مگر شاہ صاحب نے یہ بھی کام کر دیا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا وہ بھی سیشن جو ہوگا وہ زوردار ہوگا, سب کو اس بات کی خوشی بھی ہوگی. آخر میں پھر آپ سے یہی شکریہ بھی ادا کروں گا, اور کلچر کے ہمارے ڈی جی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا. اور آپ لوگ مزید ہر سالوں کے مقابلے میں بہتر کوشش کیجیے گا کہ اس کو اٹھانے میں جو آپ کا رول ہے وہ رول میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور ادا کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ سے درخواست ہے کہ 4 دن ہمارے ساتھ گزاریں. ہم آپ کی سادہ سی جیسی میزبانی ہم کر سکتے ہیں کریں گے, اور آپ ہمیشہ کرتے ہی ہیں. تو اجاز بھائی نے جو کہا میں بھی یہی, اور انشاءاللہ ہماری توقعات سے زیادہ میڈیا نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو کھانا بہت لیٹ ہو گیا ہے لیکن حاضر ہے, چلیں. تھینک یو. تھینک یو سر.